تازہ ترین جو پاکستان کے معاشی اعداد و شمار ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس نے کافی اسٹرگل کی ہے، محنت کی ہے، اور اس وقت اکانومی ایک ٹریک پہ ہے. جیسے 15 سال میں کوئی انڈسٹریل پالیسی نہیں آئی، اب گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جب انڈسٹریل پالیسی لانا چاہ رہے ہیں. 3 کروڑ تو صرف آپ کی سڑکوں میں بھیک مانگتے نظر آتے ہیں. پاکستان میں کرپشن کیوں نہیں کنٹرول ہو رہی؟ اس کی بیسک وجہ کیا ہے؟ اسی وجہ سے ہماری قوم جو ہے نا وہ ٹیکسیشن کے اوپر بھی سیریس نہیں ہے. 8.77% اس وقت ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں ایسے ممالک بھی ہیں جن کا 45% تک بھی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے. جس کا پیٹرن چیف ہے پیٹما، اس کو آپ کس طرح مارکیٹوں میں، بازاروں میں، بزنس سیکٹر میں پھیلانے جا رہے ہیں، یا کیا اس کا رول میپ ہے؟ اور بڑی دبنگ طریقے سے منسٹرز بھی یہاں آئے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ناراض ہو بھی گئے ہیں. میں نے جب باتیں کی ہیں، پاکستان کی تاریخ میں 2 کام ایسے غلط ہوئے ہیں جنہوں نے پاکستان کی اکانومی کو برباد کیا ہے. کرنے کے لیے ہم موجود ہیں سبجیکٹ اسپیشلسٹ اور پاکستان کے اقتصادی، معاشی، صنعتی امور پر بہت گہری نظر رکھنے والی شخصیت، سابق سینئر نائب صدر لاہور چیمبر آف کامرس، پیٹرن چیف پاکستان ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز الائنس، ظفر محمود چودھری صاحب کے ساتھ ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. چودھری صاحب، وقت دینے کا بے حد شکریہ. آپ پاکستان کے اہم ترین ان شخصیات میں شامل ہیں جو پاکستان کی معیشت کو بہت بخوبی سمجھتے ہیں. آپ یونیورسٹیز میں لیکچرز بھی دیتے ہیں. تازہ ترین جو پاکستان کے معاشی اعداد و شمار ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. دیکھیے، پاکستان میں اس وقت جو سچویشن ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اکنامک انسٹیبلٹی نہیں ہے. اشاریے بڑے مثبت ہیں، مگر چونکہ اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے جس وجہ سے ایک پراپر طریقے سے اکانومی جو ہے وہ چل نہیں پا رہی ہے. اس کے جو لوپ ہول ہیں اس میں کور نہیں کیا جا رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس نے کافی اسٹرگل کی ہے، محنت کی ہے، اور اس وقت اکانومی ایک ٹریک پہ ہے، لیکن اس میں کنٹینیوٹی یا اس طرح کنسسٹنسی نہیں ہے جس سے جو انڈسٹری کا پہیہ چل سکے. پاکستان کے اندر یہ امپورٹ بیس اکانومی کی طرف ملک چلا گیا تھا پچھلے 10-20 سال میں. جو 10 سال میں جو گورنمنٹس مختلف ادوار میں آتی رہی ہیں انہوں نے جو مینوفیکچرنگ ہے اس کو نظر انداز کیا. جیسے 15 سال میں کوئی انڈسٹریل پالیسی نہیں آئی، اب گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جب انڈسٹریل پالیسی لانا چاہ رہے ہیں. اس طرح 6-7 پالیسیز کی ضرورت ہے جس میں ویلیو ایڈیشن پالیسی ہے، ایکسپورٹ پالیسی ہے، امپورٹ پالیسی ہے. اس میں میں نے ابھی پرپوز کیا ہے کہ جی پاکستان کی اکانومی کو اگر آپ بہتری کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ ایکسپورٹ بیسڈ جوائنٹ وینچر FDI لانچ کریں اور مختلف ممالک کے ساتھ آپ پارٹنرشپ آفر کریں. جو امپورٹ کرتے ہیں ڈیفرنٹ کنٹریز سے ان کو شیئر دیں. ہماری انڈسٹری اس کے لیے تیار ہیں تاکہ وہ ایک انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے اور پھر اس کے اگینسٹ پیسہ باہر جانے کی بجائے کموڈیٹیز باہر جائیں، یہاں پہ جو پروڈکشنز ہے وہ باہر جائیں، تاکہ پاکستان کی ایکسپورٹ بھی بڑھے، جو سرکولیشن آف ویلتھ ہے وہ بھی بڑھے اور لوگوں کو روزگار ملے، انڈسٹری چلے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی اس طرح انویسٹمنٹ آئے گی پاکستان میں تو وہ نہیں آ سکتی، کیونکہ آلریڈی جو بجٹ ہے اس کا 52% ہم نے انٹرسٹ میں دینا ہے اور وہ جو مارک اپ اور ڈفرینٹ ری پیمنٹس ہیں. تو ہمارا جو اکانومی کے اندر میجر ایشو ہے وہ فارن ایکسچینج مینجمنٹ ہے. ہمارے ہاں فارن ایکسچینج مینجمنٹ کا ایشو ہے کہ جی ہماری 60 بلین 60.67 بلین ٹوٹل ہمارے ہاں جو ہے نا وہ ہماری ریسیٹس ہیں، اور ہماری پیمنٹس جو ہیں وہ تقریباً 125 بلین سے زیادہ ہیں، جس وجہ سے ہمیں جو ہے نا ایشوز آ رہے ہیں جس میں لیگل اور انلیگل دونوں طریقے سے پیمنٹس باہر جاتی ہیں. ہمیں اگر صحیح طرح فارن ایکسچینج مینجمنٹ کر لیں تو ہماری اکانومی جو ہے وہ صحیح ٹریک پہ جا سکتی ہے. دوسرا، ٹیکسیشن کے حوالے سے کچھ فنڈامنٹل ریفارمز کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیجیٹلائزیشن کو اس کی ٹرو اسپرٹ میں امپلیمنٹیشن کرنا چاہیے. اس میں جو ان رجسٹرڈ بزنسز ہیں ان کے لیے ایک میکانزم ریکوائرڈ ہے. تو ڈیفرنٹ پالیسیز بنا کے ہی اس ملک کو چلایا جا سکتا ہے. اس دفعہ بجٹ کے اندر فائنانس منسٹر صاحب نے اناؤنس کیا تھا کہ جی ہم بورڈ آف انویسٹمنٹ کے تھرو ڈیفرنٹ پالیسیز ڈکلیئر کر رہے ہیں. میری بات بھی ان سے ہوئی ہے تو جس پہ ابھی صحیح باروں میں کام شروع نہیں ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جی ان ساری چیزوں کو 3 سے 5 سال میں کنٹرول کیا جا سکتا ہے اگر ہم صحیح طریقے سے اکانومی کو کی کنٹینیوٹی لے کے آئیں. پاکستان کے اندر دیکھیے اس وقت جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اوور نائٹ حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو پاسبل نہیں ہے، چونکہ یہاں پہ ایک ڈیفرنٹ سٹرکچر ہے. 25 کروڑ آبادی میں صرف 7 کروڑ لوگ کماتے ہیں.
3 کروڑ تو صرف آپ کی سڑکوں پہ بھیک مانگتے نظر آتے ہیں, اور بچے جو ہیں وہ مختلف جگہوں پہ جو انوالو ہیں, 3 کروڑ بچہ ہے جو اسکولوں میں نہیں جا رہا. تو یہاں جہاں پہ ایجوکیشن کا اور ہیلتھ کا یہ سسٹم ہوگا, اور وہاں پہ ڈپینڈنسی بہت زیادہ ہے اس ملک کے اندر نا. آپ ہر فیملی میں دیکھیں, ہر فیملی میں 6 سے 7 لوگ ہیں اور ایک بندہ کماتا ہے. تو وہ جو مہنگائی ہے, وہ جو سسٹم ہے, وہ اتنی دیر تک اس پہ کنٹرول نہیں پایا جا سکتا جتنی دیر تک آپ ایک اسٹرکچر, ایک سسٹم نہ لے کے آئیں. جو دوسرا ایلیمنٹ ہے وہ کرپشن کا ایلیمنٹ ہے. اس وقت پاکستان کی میرا خیال ہے کہ کرپشن ایک بدترین سٹیج پہ پچھلے 5 سے 8 سالوں پہ چلی گئی ہے, اور 15 سے 18 ہزار ارب صرف FBR میں کرپشن ہے, جبکہ آپ کا 18,900 ارب کا ٹوٹل بجٹ ہے. تو اگر آپ اس کو کنٹرول نہیں کرتے ہیں تو مسائل کسی طرح کنٹرول ہونا کافی ڈیفیکلٹ ہے. پاکستان میں اگر ہم دیکھیں کرپشن کی جس طرح آپ صورتحال کا ذکر کریں ہیں, ملیشیا میں, ٹرکی میں اور چائنا میں, جس طرح دیکھیں ماضی قریب میں جن ممالک نے ترقی کی ہے وہ کرپشن پر قابو پا کر کی ہے, پاکستان میں کرپشن کیوں نہیں کنٹرول ہو رہی؟ اس کی بیسک وجہ کیا ہے؟ دیکھیے کرپشن پوری دنیا میں ہے, 15 سے 20% کرپشن ہے, وہ اس کو ٹالرنس کیا جا سکتا ہے. 15 سے 20% آپ امریکہ میں دیکھ لیں, سعودی عربیہ میں دیکھ لیں, کرپشن آپ کو ہر جگہ پہ ملے گی. لیکن ہمارے ہاں ذرا حالات ڈفرینٹ ہیں کہ یہاں کوئی کرپشن میں پیسے لیتا ہے تو اس کے اگینسٹ کام بھی نہیں کرتا. یہاں پہ دونوں طرف سے کرپشن پیسے پکڑ لیتے ہیں, دونوں پارٹیوں سے, وہ پولیس ہو, وہ ادارے ہوں. تو اس حوالے سے جو مسائل ہیں وہ ہمارا ریٹ ذرا بڑھ گیا ہوا ہے. تو چونکہ اب اسی وجہ سے ہماری قوم جو ہے نا وہ ٹیکسیشن کے اوپر بھی سیریس نہیں ہے. اب دیکھیں 8.77 8.77% اس وقت ٹیکس ٹو GDP ہے, جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں ایسے ممالک بھی ہیں جن کا 45% تک بھی ٹیکس ٹو GDP ہے. ہمارا جو ہے تقریباً 45 سے 60% ٹیکس دیتا ہے ایک مخصوص طبقہ, اور اگر آپ اس کو پوری قوم پہ ڈیوائڈ کریں گے تو وہ 8.77 نکل آتا ہے. تو آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہ ڈیجیٹلائزیشن کے تھرو ایک سسٹم ایک لانچ کرنے کی ضرورت ہے کہ جتنے سول پروپرائٹرشپ کنسرن ہیں وہ جب تک پھنستے نہیں ہیں کہیں پہ, وہ اینٹیاں نہیں لیتے ہیں, وہ ٹیکس اسٹرکچر میں نہیں آتے ہیں. انڈیا میں آپ دیکھ لیں, انڈیا کی اس وقت جو پچھلے سال کی ایکسپورٹ تھی وہ 770 بلین تھی, ہماری 30.4 بلین ایکسپورٹ ہے. انڈیا میں کوئی ریڈی بھی لگاتا ہے تو اس کو بھی ایک ٹیگ لگا ہوا ہے کہ یہ بھی رجسٹرڈ ہے. تو یہاں پہ ایک تو سب سے پہلے ہمیں اس چیز کی طرف جانا ہوگا کہ جی کرپشن کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کا جو تقریباً 25-26 ہزار FBR کا امپلائی ہے اس میں سے 90% تو آپ کی ایٹ سورس ڈیڈکشن ہو جاتی ہے, اور 10% کے لیے آپ نے یہ جو فوج رکھی ہوئی ہے اس پہ 5 سے 6 ہزار لوگوں کی ضرورت ہے. باقی لوگ جو ہے وہ جو کرپشن کلیکشن ہے اس پہ مصروف ہیں, اور وہ اس ٹیکس نیٹ کو بڑھنے نہیں دیتے ہیں. تو یہ تھرو ڈیجیٹلائزیشن میرا خیال ہے کہ جی کرنا چاہیے ان کو. اس کی 2,000 یا 5,000 فیس رکھ دیں, ہر بندہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرائے, جو پکڑا جائے اس کو 5 لاکھ جرمانہ رکھیں کہ آپ کا انٹین نہیں, آپ وداؤٹ ٹیکسیشن آپ یا وداؤٹ آپ رجسٹریشن آپ یہ کر رہے ہیں. ہمارے ہاں تو لا نہیں ہے, سول پروپرائٹرشپ کنسرن کو رجسٹرڈ کرنے کا کوئی قانون نہیں ہے, گورنمنٹ کہتی ہے نہ رجسٹرڈ کرائیں. تو جب آپ کے پاس ایک لا نہیں ہے کہ آپ کسی بزنس کو رجسٹرڈ کریں, آپ پارٹنرشپ لے لیں تو آپ رجسٹرڈ نہیں کرا سکتے ہیں. ضرورت نہیں ہے کہ آپ جا کے گورنمنٹ کو بتائیں کہ جی ہم بزنس کر رہے ہیں. تو یہ ایک فنڈامنٹل یہ جو ہے نا امپرومنٹس کی ضرورت ہے, اس کی ریفارمز آنی چاہیے. دیکھیں چیمبر میں جو ممبر بنتا ہے وہ NTN ہولڈر ہوتا ہے, اس کے علاوہ چیمبر کے قریب کوئی بندہ نہیں آ سکتا. تو اور ایون وہ رینیو ہوتا ہے ہر سال, تو وہ ریٹرن فائل کرتا ہے تو وہ اس کی کنٹینیو ہوتی ہے ممبرشپ میں, ادروائز وہ ایز اے ممبر بھی نہیں کنٹینیو کر سکتا. تو ہم نے تو بڑی ایک ریسٹرکشن رکھی ہوئی ہے, ہم تو کوشش کر رہے ہیں, لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ابھی سیریس ایفرٹس جو ہیں نا وہ ایکسپیکٹڈ ہیں کہ 1-2 سال کے اندر کنٹینیوٹی میں آئیں گی تو یہ چیزیں چلیں گی. آپ لاہور چیمبر آف کامرس کی بات کر رہے ہیں, اور یہاں کی اگر پالیٹکس کی بات کریں اس میں آپ کے کنٹریبیوشن پر بات نہ کریں تو یہ بھی ایک مناسب بات نہیں ہے. ابھی جو حالیہ الیکشن ہوا ہے اس میں PPP الائنس اور پیاف کے لیے جس قدر آپ نے جاندار کردار ادا کیا ہے, اور پاکستان ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز الائنس جس کا پیٹرن چیف ہیں پیٹما, اس کو آپ کس طرح مارکیٹوں میں, بازاروں میں, بزنس سیکٹر میں پھیلانے جا رہے ہیں, یا کیا اس کا روڈ میپ ہے؟ دیکھیے اس وقت لاہور چیمبر میں اپروکسیمیٹلی 40,000 رجسٹرڈ کمپنیز ہیں جی, اور جو بزنس کر رہے ہیں لوگ. تو میں نے 2 سال یہاں سرو کیا ایز سینئر وائس پریزیڈنٹ, تو میں نے لوگوں کو ڈلیور کیا ہے. میں نے جو میری رسپانسبلٹی تھی اس کو میں نے صحیح طرح سے نبھایا ہے. مختلف مارکیٹس میں گیا ہوں, پھر میں نے پیٹما لانچ کی,
اور ہماری ایک ٹیم ہے پوری جنہوں نے کام کیا اور پوری مارکیٹوں میں جا کے لوگوں کو سروسز دیں, لوگوں کے مسائل حل کرنے میں سپورٹ کیا. تو دیکھیے جو بزنس مین ہے اس کو یہی چاہیے کہ چیمبر ایک بڑی ایپک باڈی ہے, اور اس میں اگر ہم اپنے بزنس مین کو, اپنے ٹریڈرز کو اکوموڈیٹ نہیں کریں گے, ان کے ایشوز کو حل نہیں کریں گے, ان کے ایشوز آگے گورنمنٹ لیول پہ اٹھائیں گے نہیں. FBR میں بڑے مسائل ہوتے ہیں ان کے, اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ گورنمنٹ سیکٹرز میں ایڈمنسٹریٹو جو ایک اسٹرکچر ہے لاہور کا, وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جی یہاں پہ کتنی انکروچمنٹ اور یہ ساری چیزیں ہیں. تو ہم نے الحمدللہ اس میں بڑا کام کیا ہے, لوگوں کی آواز کو اٹھایا ہے, اور بڑی دبنگ طریقے سے منسٹرز بھی یہاں آئے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ناراض ہو کے گئے ہیں. میں نے جب باتیں کی ہیں اور یہ فیکٹس اینڈ فگر میں نے رکھے ان کے سامنے, تو وہ کنڈی صاحب آئے تھے, آپ کو پتہ ہے, جو بھی منسٹر آیا یہاں پہ اس نے کہا جی ہاتھ تھولا رکھو. تو میں نے کہا یار ہم نے تو عوام کی بات کرنی ہے, آواز اٹھانی ہے. فائنانس منسٹر صاحب کے ساتھ ہماری جب بھی میٹنگس ہوئی ہیں, ہم نے وہاں پہ بھی بڑے پرپوزلس دیے ہیں. دیکھیے اس وقت لاہور میں جو لیڈرشپ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جی پیاف کی میاں انجم نثار صاحب کے علاوہ کوئی لیڈرشپ نہیں ہے جو 27 سال سے لوگوں کی خدمت کر رہی ہے. وہ ایک آزمائے ہوئے لوگ, ہر کسی کو آزمایا یہاں پہ لوگوں نے, لیکن جو ڈیڈیکیشن اور جو رسپیکٹ آپ کو انجم نثار صاحب اور ان کی ٹیم سے نظر آتی ہے وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جو بزنس کمیونٹی جو ہے وہ ٹرسٹ کرتی ہے, اور انہوں نے اس دفعہ جو طریقہ سب سے بڑا الیکشن تھا اس میں اتنی ریکارڈ ہمیں جو ہے نا وکٹری ہوئی ہے, اور اتنی 1700 اپروکسیمیٹلی ہمارا ووٹ زیادہ تھا جو تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا یہ ایسوسیٹ کلاس میں اور 300 کارپوریٹ کلاس میں. تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ یہاں پہ ایک نالجبل ٹیم, ایک ویژن والی ٹیم بیٹھتی ہے اور وہ صحیح گائیڈنس دیتی ہے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جی پاکستان کی ایکسپورٹ بھی بڑھے. دیکھیں جو اس وقت ایکسپورٹ ہے اس کو ایک جہاد کے طور پہ ہم لیتے ہیں کہ جی 30.4 بلین تھی ایکسپورٹ, تو ہم سمجھتے ہیں کہ جی اگر گورنمنٹ اس میں سپورٹ کرے تو یہ 50 to 60 بلین جو ہے نا وہ اگلے 2 سے 3 سالوں میں جا سکتی ہے. اسی طرح ریمیٹنس ہے, تو جو ریمیٹنس ہے اس کا صحیح کوشن جو ہے اس وقت 11 ملین پاکستانی ملک سے باہر ہیں جو ریمیٹنس بھیجتے ہیں, تو 30 تقریباً بلین ڈالر جو ہے نا وہ تھرو بینکنگ چینل آتا ہے, اور باقی سارا گرے روٹ سے آتا ہے, جس میں سمجھتا ہوں کہ جی امریکہ سے 70% گرے روٹ سے پیسے آتے ہیں, انگلینڈ سے 70% گرے روٹ سے آتے ہیں, 40 سے 45% یہ مڈل ایسٹ سے گرے روٹ سے پیسے آتے ہیں. تو گورنمنٹ اگر کوئی ایسی, ہم نے پرپوز بھی کیا, گورنمنٹ اگر کوئی ایسی پالیسی بنائے ان کے لیے, کوئی فیسیلیٹیٹ کرے, جتنے اوورسیز ہیں کہ $2 لاکھ جو بھیجتا ہے سالانہ اس کو ایک اسپیشل کارڈ دے دے, جو $5 لاکھ بھیجتا ہے 3 سال کنٹینیوسلی اس کو دے, پاسپورٹ ایشو کر دے, تاکہ ایک رسپیکٹ دے. جن کے یہاں پہ ایشو چل رہے ہیں, کیس چل رہے ہیں اوورسیز پاکستانی کے, ان کو 1 مہینے کے اندر ان کے کیسز کو سالو کریں تاکہ وہ بہتر طریقے سے پاکستان سے محبت کر سکیں. پھر ہم نے پرپوز کیا کہ آپ چونکہ پاکستانی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بعض اوقات یہاں پہ اتنے پیسے بیچتے ہیں جتنی یہاں پہ ضرورت ہے, وہ انویسٹمنٹ نہیں کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی یہاں پہ ڈی ویلیویشن پیسہ بڑا ہو جاتا ہے. تو میں نے پرپوز کیا گورنمنٹ کو کہ جی آپ ایٹ لیسٹ یہ جو 2 اس وقت ادارے ہیں ہمارے وہ تقریباً 22 پیسے اور 45 پیسے میں یونٹ پروڈیوس کر رہے ہیں. تو میں نے کہا جی ان کو آپ پبلک لمیٹڈ کمپنی بنائیں اور صرف اوورسیز پاکستانیز کو ڈالر کے اندر اس کے شیئرز ایشو کر دیں. یہ منگلا اور تربیلا ڈیم کی میں بات کر رہا ہوں. تو آپ ان کو شیئر ایشو کر دیں, وہ پیسہ یہاں انویسٹ رہے گا, فارن ایکسچینج میں آئے گا, اور وہ نکلے گا بھی نہیں یہاں سے. کوئی فارنر نہیں ہوگا جو کسی وقت نکال کے لے جائے گا, وہ پاکستانی ہوں گے, وہ صرف پاکستانی کو آپ آفر کریں, اس میں آپ $1 بلین بھی لے سکتے ہیں ان کو شیئرز. اسی طرح جو اس وقت بند یونٹ پڑے ہیں تقریباً 800 ارب ہم اس کا سکھ یونٹس کے اوپر دیتے ہیں. جو آرمی ہے اس کے 745 ارب روپیہ اخراجات ہیں, باقی جو پیسہ ہم اس پہ خرچ کرتے ہیں کسی چیز کو اپنی ایمونیشن کے لیے وہ سیپریٹ ہے, لیکن جو اس وقت آرمی کا ٹوٹل خرچہ ہے وہ سکھ یونٹ سے بھی کم ہے. تو وہ ایک بڑا المیہ ہے. پھر ہم نے IPPs کے اوپر کوئی پچھلے سال میں اپروکسیمیٹلی کوئی 2150 ارب روپیہ صرف ان کو کیپیسٹی چارجز میں دیا ہے, جو کہ بالکل ایک ظلم ہے قوم کے اوپر. اور جتنی دیر تک پاکستان کی تاریخ میں 2 کام ایسے غلط ہوئے ہیں جنہوں نے پاکستان کی اکانومی کو برباد کیا ہے, ان میں ایک کام ہے جو نیشنلائزیشن تھی اور دوسرا IPPs ہیں. تو نیشنلائزیشن کے آج تک اثرات ہیں, اور تب سے نیشنلائز ہوئے ہوئے ادارے آج 800 ارب ہم ان کے اوپر پے کر رہے ہیں. تو گورنمنٹ کو بڑے جو ہے نا وہ کوئک ڈیسیژن لینے کی ضرورت ہے, اور ایسی پالیسی اور پلاننگ لانچ کرنے کی ضرورت ہے جس سے مستقبل 2-4 سال کے اندر اکانومی میں بہتری آ سکتی ہے. جی
پاکستان کی معیشت کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے حکومت کو تیز ترین اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اور بزنس سیکٹر کے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کر باہمی مشاورت اور شراکت سے ایسی پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے جو بزنس سیکٹر اور انڈسٹریل سیکٹر کی مشاورت سے بنائی جائے تاکہ پاکستان میں سازگار صنعتی و کاروباری صورتحال ممکن بن سکے۔ عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات اللہ نے کے بعد۔